غیر ضروری لوگوں کو جب ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ عورت کے روپ میں ہی دیکھا گیا اور اسے کمزور اور ڈرپوک قرار دیا۔ کبھی عورت کو ماں کے روپ میں بھی دیکھنا تمام دنیا پر اکیلی ہی باری ہوگی۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو مجھ پر فخر ہو کہ اس کے باپ نے کبھی کسی اور کی بیٹی کے جذبات سے نہیں کھیلا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیوں سمیت قبول کرتے ہیں، ورنہ لوگ غلطی دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ جس چیز کو انسان بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے وہ کبھی دوسروں کے لیے جینے کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ مرد جب کسی سے محبت کر لے تو پھر وہ عورت کے کردار کی گواہیاں نہیں مانگتا۔ بعض اوقات انگلیاں بھی پھانسی کی حقدار ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے وہ کچھ لکھا ہوتا ہے جس کے وہ بالکل بھی مستحق نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ کسی سے اتنی محبت کرو جتنی وہ آپ سے کرتا ہے، کیونکہ بے حساب محبت ہی لوگوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ موازنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے اور شکر ادا کرنے میں عافیت، برکت اور سکون ہے۔ کسی انسان کی یادداشت کتنی ہی کمزور ہو لیکن وہ اپنے ساتھ گزرے اذیت کے لمحات کبھی نہیں بھول سکتا۔ یقین کریں ایک عجیب سا دور چل رہا ہے، ہر شخص کے گرد ہجوم جمع ہے اور وہ پھر بھی تنہائی کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے اپنا نام سن کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے نام کی قیمت بڑھ گئی ہو۔ سب سے خطرناک وہ شخص ہے جس کا برتاؤ ایک سا نہیں ہوتا، کبھی وہ محبت نچھاور کرتا ہے اور کبھی توجہ ہی نہیں دیتا۔ ایسے شخص کی دوستی انسان کو سوائے ذہنی مریض کے اور کچھ نہیں دیتی۔ مرد کی کشش اس کے الفاظ میں ہوتی ہے، عورت کی کشش حسن اور شرم و حیا میں ہوتی ہے۔